علماء کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ ترجمہ، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے، انہوں نے علم کا وارث بنایا، جس نے اس کو لے لیا اس نے بہت کچھ پا لیا۔ مقصدیت یعنی حدیث پاک کا مقصد یہ ہے کہ صاحبان علم کا مقام و مرتبہ کسی سے پنہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو انبیاء کا وارث قرار دیا، جس کا مطلب ہے کہ نبوت کے حقیقی علمی وارث مخلص علماء اسلام ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انبیاء سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں، یوں ان کے وارثین سے بھی زیادہ کسی وارث کا مرتبہ نہیں۔ یقیناً نبوت کے قریبی مراتب میں سے افضل مرتبہ علماء کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی منزل جنت بتائی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تو عالم یا متعلم بن جا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے قرآن سیکھ لیا اس کی قیمت بڑھ گئی، جس نے فقہ سیکھ لی اس کی قدر بڑھ گئی، اور جس نے حدیث سیکھ لی اس کی دلیل قوی ہو گئی۔ علم تصوف کے مناصب میں سے ایک منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان صفات کے حامل علماء اسلام ہی ہیں۔ میرے بھائی، جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں اور علم سے بڑھ کر کوئی امیری نہیں، اس لیے علماء اس امت کے امراء و شرفاء ہیں۔ علماء کرام ہماری قوم و ملت اور معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہیں، جن سے ضروریات دین سیکھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو قرآن و سنت میں غوطہ زن ہو کر آسانی کی راہیں نکال کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مخلص علماء کرام قابل صد احترام ہے، جو ان کی قدر نہیں کرتا وہ جمود و حسد اور جہالت کے مرض میں مبتلا رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت علماء بیان کرتے ہوئے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ مسند احمد۔ عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے میری تم میں سے ادنا پر۔ دارمی شریف۔ جس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور دارمی شریف۔ علماء کے وجود کو لازم و ملزوم اور امت کے لیے باعث برکت اور ان کے اٹھ جانے کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علم بندوں سے کھینچ لینے سے نہیں بلکہ علماء کے اٹھ جانے سے اٹھے گا، اور یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہ رہے گا۔ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا تو بغیر علم کے فتوے دیں گے، پھر خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علماء اسلام امت کے لیے رہبر و رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں، یقیناً ان کے پاس قرآن و سنت کی وراثت ہے جس کے وہ امین ہیں۔ علماء کو ہمیشہ اس امانت کا پاس رکھتے ہوئے اخلاص و للہیت اور رضائے الہی کی خاطر زندگی گزارنی چاہیے۔ خزینہ حفظ حدیث، صفحہ نمبر 46 تا 47۔